سال نو کا پہلا سپر مون آسمان پر جلوہ گر ہو گیا. پورا چاند معمول سے بڑا اور زیادہ روشن دکھائی دے رہا ہے. سپارکو کے مطابق پاکستان میں سپر مون کا آغاز شام 5:51 پر ہوا. سپر مون چاند کے مقابلے میں 6 سے 7% بڑا نظارہ. ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ سپر مون روایتی طور پر وولف مون کہلاتا ہے. چاند کے طلوع کے وقت سپر مون کا سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا رہا ہے. اکتوبر 2025 میں شروع ہونے والے سپر مون کے سلسلے کا یہ آخری سپر مون ہے. امریکہ نے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت مختلف مقامات پر حملہ کر دیا. کراکس، میرانڈا، آراگوا اور لاگویرا میں حملے. کئی علاقوں میں بجلی منقطع. شہریوں میں خوف و ہراس. ملک میں ایمرجنسی نافذ. وینزویلا کی حکومت نے تصدیق کر دی. مختلف علاقوں میں جنگی طیاروں کی نچلی پروازیں. کم از کم 7 دھماکوں کی رپورٹ. صدارتی محل کے گرد اور اطراف میں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا گشت. وینزویلا حکام کا کہنا ہے امریکی حملوں کا مقصد تیل اور معدنی وسائل پر قبضہ ہے. امریکہ کا وینزویلا اور اس کی قیادت کے خلاف کامیاب آپریشن. وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے وینزویلا اور اس کی قیادت کے خلاف بڑے پیمانے پر ایک کامیاب کارروائی انجام دی ہے. یہ کارروائی امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اشتراک سے کی گئی. امریکی سفارت خانے نے کراکس میں آپریشنز معطل کر دی. امریکی شہریوں کو فوری وینزویلا چھوڑنے کی ہدایت. ایران نے وینزویلا پر حملے کو عالمی قانون کی کھلے خلاف ورزی قرار دے دیا. پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ. تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت دشمن ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینے میں مؤثر. میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہیں. تیمور ویپن سسٹم سے پاک فضائیہ کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر نفرت پر مبنی بیانات سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی. پیپلز پارٹی ماضی میں بھی کراچی کے مسائل سے غافل نہیں رہی اور آج بھی نہیں ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل نام ایمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا پانی، سیوریج، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کے مسائل سابقہ حکومتوں کی غفلت کا نتیجہ ہیں. پیپلز پارٹی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. K4 منصوبہ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور بس سروسز حکومتی کارکردگی کے ثبوت ہیں. سندھ کے سرکاری اسپتال جدید سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور ماڈل دیگر صوبوں کے لیے مثال ہیں. وزیر بلدیات سندھ کا UAE کے شاہی خاندان کے شیخ احمد بن خلیفہ کا کراچی ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال. شیخ احمد بن خلیفہ پاکستان میں کچھ دن قیام اور مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے. شیخ احمد بن خلیفہ سندھ میں سرکاری سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت بھی کریں گے. سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع دستیاب ہیں. سید ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہر مشکل وقت میں پاکستان اور UAE ساتھ کھڑے رہے. میئر کراچی کا اولڈ سٹی ایریا رنچوڑ لائن کا دورہ. حسن علی ہوتی مارکیٹ کی تزئین و آرائش کے بعد باقاعدہ افتتاح کر دیا. کراچی کے تاریخی ورثے کی بحالی اور جدید سہولیات کے ساتھ مارکیٹ کو بحال کر دیا. یہ مارکیٹ کراچی کی قدیم تجارتی پہچان ہے جس کا اصل تشخص برقرار رکھتے ہوئے اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے. بیرسٹر مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. بولے قدیم ورثے کی بحالی شہری ترقی کا اہم جزو ہے. تاجر برادری کو بہتر سہولیات کی فراہمی کو اپنی اولین ترجیح قرار. کہا تاریخی بازاروں کی بحالی کراچی کی شناخت اور خوبصورتی میں اضافہ کرے گی. کمشنر کراچی کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں ضلعی انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری. اسسٹنٹ کمشنر جمشید ٹاؤن نے پٹیل پاڑا، بزنس ریکارڈ روڈ اور اطراف میں 29 دکانیں سیل کر دیں. 3 افراد کو گرفتار کر لیا. کارروائی میں دکانوں کے باہر بنے چبوترے، سن شیڈز اور کیبن مسمار کر دیے گئے. سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پیدل آمد و رفت میں رکاوٹ بننے والی تجاوزات ضبط کر لی گئی. کراچی کے ضلع وسطی میں ہوٹلز اور چائے خانوں کے لیے نئی SOPs کا اعلان کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی سے کراچی ہوٹلز مالکان ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 نہیا شاہ، کلرک کے افسران اور ٹاؤن انتظامیہ بھی شریک تھی.
کمشنر کراچی کی ہدایت پر ہوٹلز مالکان کے لیے ایک آن لائن پورٹل تیار، جس کے تحت بغیر رجسٹریشن کوئی بھی ہوٹل سڑک یا فٹ پاتھ پر ٹیبل اور کرسیاں نہیں لگا سکے گا۔ کلک نمائندے کے مطابق یہ پورٹل مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ ہوگا اور ڈی سی آفس سے آپریٹ کیا جائے گا۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب میں شدید دھند کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ اگلے 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا امکان۔ شدید دھند لاہور، جھنگ، ملتان، خانیوال، میاں چنو اور ساہیوال میں متوقع۔ اوکاڑا، پاک پتن، بہاولپور، بہاول نگر، لودھرا اور وہاڑی میں بھی دھند کے امکانات۔ بالائی سندھ کے علاقوں خصوصاً سکھر کے اطراف دھند ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں رات اور صبح کے وقت دھند کے امکانات موجود ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا خواتین کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا دورہ۔ 36 خواتین کھلاڑیوں کو محنت، فوکس اور عزم کے ساتھ ٹریننگ کرنے کی ہدایت۔ کھلاڑیوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کہا، میدان میں فرق مکمل فٹ کھلاڑیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسٹیمنا اور عملی مشقوں پر توجہ دیں۔ پاکستان آرمی کے زیر اہتمام نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ 2025-26 جاری۔ چیمپئن شپ ملک بھر میں 4 مراحل میں منعقد ہو رہی ہے۔ پہلا مرحلہ ضلعی سطح، دوسرا ڈویژنل اور تیسرا صوبائی سطح پر کھیلا جائے گا۔ فائنل مرحلہ 5 سے 10 فروری 2026 تک سیالکوٹ میں کھیلا جائے گا۔ نوجوان کھلاڑیوں کو صلاحیتوں کے اظہار کے بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ پاک فوج ملک بھر میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوان ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے پرعزم۔